إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. معزز و محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم اور اہم ترین موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس قدر عظیم اور اہم ترین موضوع ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر خطیب جمعہ کو، ہر مقرر کو، ہر وعظ و نصیحت کرنے والوں کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اس موضوع پر گفتگو کرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی سماج اور سوسائٹی پر ایک دائرہ نظر دوڑاتے ہیں، تو ہم پاتے ہیں کہ آج لوگ اپنی عملی زندگی میں بڑے افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ بڑے ہی شوق و ذوق اور جذبے کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار اور تلاوت کلام پاک میں مشغول ہیں۔ اسی طرح جب قربانی کے ایام آتے ہیں لوگ اس عبادت کو بڑھ چڑھ کر انجام دیتے ہیں، تو اسی طرح نومولود بچے کی مناسبت سے عقیقے کی سنت کو بھی انجام دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی فرحت و شادمانی کی بات ہے، خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہمارے اندر ہر قسم کی عبادات کو انجام دینے کا شوق و ذوق و جذبہ ہے۔ لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے، دکھ کی بات تو تب ہوتی ہے
جب ہم اپنے معاشرے کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں اور ایک ایک گھر کا سروے کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں 10 افراد ہوں، 10 فیملی ممبر ہوں، تو مشکل سے 1 یا 2 افراد ایسے ملتے ہیں جو 5 وقت نماز کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور بقیہ لوگ نماز جیسی عظیم عبادت سے غافل نظر آتے ہیں۔ بھلا بتلائیے کہ جو اس عظیم ترین عبادت کو انجام دینے میں ہمارا شوق و ذوق اور جذبہ کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ جو شوق و ذوق اور جذبہ ہم ماہ رمضان مبارک میں دکھاتے ہیں، جو شوق و ذوق اور جذبہ قربانی کے ایام میں دکھاتے ہیں۔ لہذا میں نے مناسب سمجھا کیوں نہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے شریعت اسلامیہ میں نماز کی اہمیت کے سلسلے میں بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں اور چند نکات میں آپ کے گوشے گزار کروں۔ معزز سامعین اکرام، شریعت اسلامیہ میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں چند نکات اور چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ معزز سامعین اکرام، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر عرش الہی پر بطور مہمان بلا کر بطور ہدیہ اور بطور تحفہ فرض کیا ہے، جبکہ دیگر عبادت کا جو معاملہ ہے اللہ رب العالمین نے اسی روئے زمین پر بذریعہ وحی فرض کیا ہے۔ اور انسان کو جو چیز بطور ہدیہ بطور تحفہ ملتی ہے، انسان اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، انسان اس کی بڑی جتن کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، نماز کی بھی وہی مثال ہے، لہذا ہمیں نماز کی بھی ویسی حفاظت کرنی چاہیے جیسا کہ ہم اپنے ہدیے اور تحفے کی حفاظت کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں دوسری بات، ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے جو ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا اور اہم ترین رکن ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، چوتھی چیز اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں چیز ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنا۔ معزز سامعین اکرام، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کا ذکر فرماتے ہوئے کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا ذکر نماز کا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ملک امن کی طرف داعی اور مبلغ بنا کر مبعوث فرمایا، بھیجا، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوهم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اے معاذ، خبردار، تم ایک اہل کتاب کے ملک میں جا رہے ہو، دعوت و تبلیغ کے غرض سے اہل کتاب کے ملک میں جا رہے ہو، لہذا سب سے پہلی دعوت کلمہ شہادت کی دعوت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی دعوت ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کے معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فَإِنْ أَتَاوْا لِذَلِكَ، اے معاذ بن جبل، اگر تمہارے اس پیغام کو اہل یمن مان لے، تسلیم کر لے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور وحدانیت کے اقرار کر لے اور میری رسالت کی تصدیق کر لے، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ تو اے معاذ، تم اہل یمن کو باخبر کرو، انہیں مطلع کرو کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر دن و رات میں 5 اوقات کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَتَاوْا لِذَلِكَ، اے معاذ
جب تمہاری اس بات کو تسلیم کر لے، اس پیغام کو مان لے، اہل یمن نماز کے پابند بن جائے۔ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فَتُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ۔ آپ انہیں باخبر کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے، لہذا ان کے مالداروں سے زکوٰۃ اکٹھی کی جائے اور ان کے فقراء و مساکین میں تقسیم کی جائے۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح نماز کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کے سلسلے میں ایک تیسری اہم بات اور ایک تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نماز کا ذکر قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر مختلف انداز میں، مختلف سبق و سیاق میں بارہا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہیں اس نماز کا مطلقاً حکم دیتے اور ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے لوگو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو کہیں رب کریم نے تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ لوگو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیان کی نماز یعنی عصر کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو کہیں رب کریم نے تمام نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیتے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو ان کا اوقات مقررہ پر ان کے ارکان کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اور ان کے مستحبات کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وہی لوگ وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، جو لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الغرض المہم، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں تمام احکامات میں سے سب سے زیادہ، تمام اوامر و نواہی میں سے سب سے زیادہ نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پورے قرآن کریم میں 82 یا 85 82 یا 85 مرتبہ نماز کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور کسی چیز کا کثرت تذکرہ اس کی کثرت اہمیت کی دلیل ہوتی ہے۔ یعنی جو چیز جس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جو چیز اس قدر اہم ہوتی ہے، اس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار کو بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک لسٹ تیار کر کے دیتے ہیں، تو وہ باپ اپنے بیٹے کو اس چیز کا بار بار یاد دہانی کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں چیز ہرگز نہ بھولنا، اس چیز کو ضرور لیتے آنا۔ جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے، جو چیز سب سے اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، نماز کی وہی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں قرآن کریم میں بار بار مختلف سبق و سیاق میں نماز کا ذکر فرما کر ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ میرے بندو، نماز کی بڑی اہمیت ہے، اسے ہرگز غافل نہ ہونا، اسے ہرگز نہ بھولنا۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح نماز کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کے سلسلے میں ایک چوتھا اہم نکتہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے علاوہ کسی اور عبادت کے چھوڑنے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، صرف اور صرف نماز کے ترک کرنے والوں کو کافر سمجھتے تھے۔ جیسے کہ مشہور تابعی عبداللہ بن شقیق العقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من اعماله ترک کفر غیر الصلاة۔ عبداللہ بن شقیق العقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تمام اعمال میں سے صرف نماز کو ترک کرنے کے اس کو کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی بھی اعمال، کسی بھی عبادت کو ترک کرنے پہ کافر نہیں سمجھتے تھے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ ہمارے اور غیر قوم کے درمیان، ہمارے اور مشرکین اور کفار کے درمیان جو حائل ہے، جو آڑ ہے، یہ نماز ہے، لہذا جس نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کی۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح نماز کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کے سلسلے میں ایک پانچواں اہم نکتہ یہ ہے
کہ نماز ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں جس دن تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم ہوں گے، جس دن ہر انسان اپنے اپنے حساب و کتاب کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرے گا، ایسے عالم میں جس چیز کے متعلق سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گا، جس چیز کے متعلق سب سے پہلے پوچھ تاچھ کیا جائے گا، وہ انسان کی نماز ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجا وان فسدت فقد خاب وخسر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل محشر کے میدان میں قیامت کے دن ایک انسان سے اس کے اعمال میں سے جس چیز کے متعلق سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ لہذا جس کی نماز درست ہو گئی فقد افلح وانجح، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر ہماری نماز بگڑ گئی تو ہم خائب و خاسر ہو گیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل محشر کے میدان میں ایک انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ لہذا جس شخص کی نماز درست ہوگی ان کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، جس شخص کی نماز سے بگڑ جائے گی ان کے سارے اعمال بگڑ جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح نماز کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کے سلسلے میں ایک چھٹا نقطہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عظیم ترین اور اہم ترین عبادت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے وقت، اس مرض کے وقت، جس مرض کے بعد، جس بیماری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اپنی امتیوں کے لیے چند نصیحتیں فرمائی تھی، چند وصیتیں فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک اہم ترین وصیت اور ایک اہم ترین نصیحت نماز کے متعلق تھی، جیسا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری مرد میں، آخری گھڑی میں اپنی امتی اور چند نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک نصیحت فرمائی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھو، وما ملکت ایمانکم، اور تم لونڈی اور باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج اگرچہ لونڈی اور باندی کا زمانہ ختم ہے، لیکن حدیث آج بھی ہم پر فٹ آتی ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہیں، ان کے اندر، ان کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہیں، بہت سارے ورکرز ہیں۔ ہمیں حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہیں کہ نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ پیش کریں۔ معزز سامعین کرام، ان تمام قرآن و حدیث کے بیانات سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہیں، بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نماز کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہم نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز کا سرے سے اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف رمضان اور جمعے کو حاضری دے دیتے ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، نماز کے لیے بھی آتے بھی ہیں، تو لوگ شریعت اسلامیہ کے مرضی کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ اپنی خواہشات نفسانی، اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب بالکل واضح ہے کہ جب ہمارا دل چاہا نماز کے لیے آ گئے، جب ہمارا دل نہیں چاہا نماز سے پیچھے رہ گئے، جب ہم موسم خوشگوار رہا تو نماز کے لیے آ گئے، جب موسم میں سختی، سردی یا گرمی کی سختی آ گئی ہم نماز سے پیچھے رہ گئے، جب ہم فرصت میں گھر میں بیٹھے رہے نماز کے لیے مسجدوں کا رخ کر لیا، جب ہم دنیا داری میں مصروف و مشغول ہو گئے نماز سے پیچھے رہ گئے، اسی طرح جب ہم بیدار رہے نماز کے لیے مسجدوں کا رخ کر لیا، جب ہم سو گئے تو نماز سے بھی سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ پائیں گے جو اپنے آپ کو پکے اور سچے نمازی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ ملاحظہ کریں گے، آپ دیکھیں گے صرف ظہر، مغرب، عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی ہیں،
فجر بالخصوص فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، یا تو ایسے لوگ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، یا اگر نماز کی ادائیگی کرتے بھی ہیں تو وقت نکلنے کے بعد، چاہے صبح کو 8 بجے یا 9 بجے ایسے وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا ایسے نمازی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ بغور سماعت فرمائیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا مع قدرتهم على أن يصلوها في الوقت فهؤلاء لا تقبل لهم صلاتهم ولو صلوا 1000 مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فكأنما عمل ما ليس علیہ امر اللہ ورسولہ فیکون مردودا علیہ۔ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ کا خلاصہ اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز اس قدر تاخیر کی، اس کے فجر کا وقت ہی نکل گیا، اس کے باوجود کہ اس کے پاس طاقت و قدرت تھی۔ آپ انسان کو دیکھیں گے دنیا داری کے لیے رات کے 2 بجے، رات کے 3 بجے، رات کو 4 بجے نکلنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں، لیکن مشقت جو ہوتی ہے، مشکل ہوتا فجر کی نماز کے لیے، فرماتے ہیں ان کے پاس طاقت و قوت تھی، تمام وسائل موجود تھے، الارم موجود ہیں، بیدار کرنے والے موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے نماز سے تاخیر کی۔ فَهَؤُلَاءِ لَا تُقْبَلْ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ وَلَوْ صَلُّوا 1000 مرة۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کو طاقت رہنے کے باوجود فجر کی نماز سے پیچھے رہنے والے، وقت نکل کر صبح 8 بجے پڑھنے والوں کی نماز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَوْ صَلُّوا 1000 مرة، اگر وقت نکلنے کے بعد 1000 مرتبہ نماز کیوں نہ پڑھے، کیوں دلیل پیش کرے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا، جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ باطل و مردود ہے۔ ومن اخر الصلاة بغیر عذر شرعی، اور جس نے بغیر کسی شرعی عذر کو نماز کے اس کے وقت مقرر سے تاخیر کی، گویا کہ اس نے ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا جس پر نہ اللہ کا حکم ہے اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فیکون مردودا علیہ، لہذا ان پر یہ مردود اور باطل قرار دی جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، شریعت اسلامیہ میں ہر ایک نماز اپنی اپنی جگہ اہمیت و فضیلت کے حامل ہے، لیکن بالخصوص فجر کی نماز کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز کی بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے ان فضائل کا تذکرہ نہیں کروں گا، کیونکہ فضائل کا تذکرہ تو ان کے سامنے کیے جاتے ہیں جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور جو لوگ اس کام سے پیچھے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ان کے سامنے تو اس کام کے ترک کرنے پر جو وعیدیں ہیں، جو خسارے ہیں، جو نقصانات ہیں، جو محرومیاں ہیں، وہ سب تذکرہ کی جاتی ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے درمیان فجر کی نماز میں حاضر ہونے والوں کی تعداد بہت ہی معمولی ہے، اور غائب رہنے والے، فجر کی نماز سے پیچھے رہنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ لہذا میں آپ کے سامنے آج یہ بیان کروں گا کہ فجر کی نماز سے پیچھے رہنے والوں کے لیے کیا خسارے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور کن کن نعمتوں سے محرومیاں ہیں۔ معزز سامعین اکرام، فجر کی نماز سے پیچھے رہنے والوں کے لیے سب سے بڑی محرومی، سب سے بڑا خسارہ، ذرا توجہ سے سنیے گا، سب سے پہلی محرومی اور پہلا خسارہ یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پیچھے رہنے والے شخص لوگ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان اور اس کی ذمہ داری سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، ایک دوسری روایت میں من صلی الصبح فی جماعت فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اللہ رب العالمین کے حفظ امان میں ہو جائے گا۔ لہذا جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے نماز فجر سے پیچھے رہتے ہیں وہ یقیناً اللہ رب العالمین کے حفظ امان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح فجر کی نماز سے غافل رہنے والوں کی ایک دوسری محرومی، ایک دوسرا خسارہ یہ ہے کہ ایسے لوگ پوری رات قیام اللیل کرنے کے اجر ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلۃ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، بہترین بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات قیام اللیل کرنے کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، شرط جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا کہ آدھی رات قیام اللیل کرنے کے مانند ہے۔ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جس شخص نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ، گویا کہ مکمل رات قیام اللیل کرنے کے اجر ثواب کے مستحق بن گئے۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح فجر کی نماز سے غافل اور پیچھے رہنے والوں کے محرومیوں اور خساروں میں سے ایک تیسری محرومی، ایک تیسرا خسارہ، کیسے لوگ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ایک مکمل نور، ایک مکمل روشنی کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہیں، بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام، لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو، جو لوگ رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں نماز عشاء کے لیے، نماز فجر کے لیے، ایک مکمل نور اور روشنی کل محشر کے میدان میں اس کی بشارت دے دیجیے۔ اسی طرح فجر کی نماز سے غافل رہنے والے، پیچھے رہنے والوں کی خساروں اور محرومی سے ایک چوتھی محرومی، ایک چوتھا خسارہ کہ کیسے لوگ ایک ایسے اجر عظیم سے محروم ہو جاتے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے افضل و بہتر ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا، فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے خیر و افضل ہیں۔ محدثین کرام فرماتی ہیں یہ رکعتین سے مراد فجر کی نماز کے فرض سے پہلے 2 رکعت سنت مراد ہے، اور اس حدیث کی صحیح تشریح اور توضیح جو ہم نے آپ سے پہلے نہیں سنی کہ دنیا و ما فیہا کے تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ ان 2 رکعت کی فضیلت ہیں، ورنہ اس دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ اس 2 رکعت کی فضیلت ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں جس نماز کی سنت کی فضیلت ہو تو اس کے فرض کا کیا کہنا۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح فجر کی نماز سے غافل رہنے والوں شخص کے لیے ایک 5ویں محرومی اور 5واں خسارہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دن و رات میں گردش کرنے والے فرشتوں کے دفتر میں اپنا نام اندراج کرانے سے اور ان کی اللہ رب العالمین کے سامنے ان کی شہادت، ان کی گواہی سے محروم رہ جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُم وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ مُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ مُصَلُّونَ۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دن و رات میں تم پر تمہاری نگہبانی کے لیے، تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو 2 شفٹ میں ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، کچھ فرشتے دن کی شفٹ دن میں ہوتی ہیں تو کچھ فرشتے رات کو ہوتی ہے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، اور دونوں شفٹ کے فرشتوں کا اجتماع اور اکٹھا فجر کی نماز میں ہوتی ہے اور عصر کی نماز میں ہوتی ہیں۔ یعنی رات میں گردش کرنے والے فرشتے فجر کے وقت اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں تو دن کے فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں اور عصر کے وقت منتقل ہوتے ہیں۔ فَيَعْصُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ فِيكُمْ بَاتُوا فِيكُمْ، اور پھر جب وہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے رب کے پاس پہنچتے ہیں، جو فرشتے تمہارے ساتھ رات گزارتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ رب العالمین ان سے سوال پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی سوال پوچھتے ہیں، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، اے میرے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیں گے، تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ مُصَلُّونَ، اللہ جب ہم انہیں چھوڑ کر آئے
فجر کی نماز میں تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ان کے پاس پہنچے تھے تو عصر کی نماز میں تھے۔ معزز سامعین کرام، وقت بالکل ختم ہونے کے میں 2-3 باتیں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ اسی طرح فجر کی نماز سے غافل ہو رہنے والوں کے لیے ایک چھٹی محرومی، ایک چھٹا خسارہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے والے کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سے رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے طلوع آفتاب یعنی فجر کی نماز پڑھی اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھی۔ اسی طرح فجر کی نماز سے غافل رہنے والے شخص حصول دخول جنت کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب سے محروم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخل الجنت من صلی البردتین، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی والی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ معزز سامعین اکرام، ان دونوں حدیث کا قطعی مفہوم نہیں کہ صرف عصر اور فجر کی نماز پڑھنا ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے، بلکہ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس نے دیگر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ بالخصوص عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام کیا، وہی شخص کامیاب و کامران ہے اور انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جو شخص عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں ان کے لیے دیگر نمازوں کا اہتمام کرنا آسان ہے، لیکن اس کے برعکس جو لوگ دوسری نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے، تمام نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے بالخصوص عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کی بشارت تھی کہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ایسے لوگ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم انہی 2 نمازوں میں کوتاہی، کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں جن 2 نمازوں کی کتاب و سنت میں سختی کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور جن کے بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم انہی 2 نماز میں پیچھے رہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد کا ہی حال ہے کہ لوگ ظہر، عشاء اور مغرب کی نماز میں تو حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، آپ دیکھیں گے مسجدوں میں صف کی تعداد دیکھیں گے ظہر میں اور مغرب عشاء میں، لیکن اس کے برعکس فجر اور عصر کی نماز میں مصلیان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس فرصت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت مندی عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل ہمارے ساتھ کیا درپیش ہونے والا ہے، ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کل بستر مرض میں مبتلا و پریشان ہو سکتا ہے کل قبرستان کے کسی قبر میں ہو، اس وقت ہم چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حیات بخشی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، لہذا ہم اللہ رب العالمین خوب عبادت کریں۔ اخیر میں میں رب کریم سے دعا گو ہوں، اللہ تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صحیح معرفت عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کو پکے اور سچے نمازی بنا دے۔ اللہ بالخصوص تو ہمیں عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی اور معمولی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں بحیات رکھ، اللہ تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رکھ۔ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ آج دنیا بھر میں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تم تمام کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ بالخصوص فلسطین میں جو بے بس لاچار اور کمزور مسلمان ہیں، اللہ تو انہیں
انہیں ثابت قدمی عطا فرما، اللہ تو ان کی غیبی مدد عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بستر مرض میں ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی آسان فرما دے۔ اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہمارے والدین میں سے، ہماری اولاد میں سے، ہمارے بھائی بہنوں میں سے، اللہ تو ان کی بشری لغزشوں کو درگزر فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔